تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ رسومات کے حوالے سے کچھ کمپرومائز کر لیا جائے یا نہیں، عام طور پہ لوگ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. آپ یقیناً یہ بات نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ذرا آپ حل اس کا پوچھ رہے تھے کیا کیا جائے. تو جہاں تک سر تعلق ہے نا، یعنی اس کو دو لیولز پہ سمجھ لیں، یہ دو الگ الگ لیولز ہیں، اور میں گزارش کروں گا تمام اپنے سننے والوں سے، سامعین سے، کہ یہ بہت اہم ایشو ہے. یہ ایک اصول ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس اصول کو آپ ہر جگہ اپلائی کریں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ایک ہے اسلام کی سطح. اسلام کی سطح پر آ کر جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹ مل جائے گی. یعنی مفتی سے جا کر اگر آپ کسی چیز کا فتویٰ لیں گے تو مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو گنجائش بھی کچھ نہ کچھ نکال کے دے. ایک سطح ہے ایمان کی. ہماری یہ جتنی ڈسکشن ہے، جو گفتگو ہے، جو ہماری تحریک ہے، یہ محض اسلام کی سطح پر نہیں ہے، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کے ایمان کی سطح پر ہے. ایمان کے تقاضے کچھ اور ہوا کرتے ہیں. ایمان کے تقاضے وہ بھی ہوا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یعنی اپنے علاج کے لیے کوئی حرام چیز اختیار کرنی پڑے جس کی شریعت میں گنجائش ہے تو وہ اختیار کر لیں، جان بچانے کی حد تک صرف. لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں اختیار کر. وہ شعر ذہن میں آ گیا، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے تقویٰ، اور اس تقویٰ کا اردو ترجمہ کیا تھا فراق گورکھپوری نے. اس میں ایک بادشاہ ہے، مسلمان بادشاہ، اس کا ایک واقعہ نیریٹ ہوا ہے پورا، اور وہ واقعہ اصل میں یہ ہے جو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا بہت قابل گھوڑا تھا. وہ بیمار ہو گیا. طبیب نے بتایا کہ جو گھوڑے کا طبیب تھا اس نے بتایا کہ یہ گھوڑا آپ کا تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب اس کی دوائی میں کچھ شراب شامل کی جائے گی، تو تب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب بادشاہ کو وہ گھوڑا بہت عزیز تھا اور وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہو. اور بادشاہ کے لیے کیا کچھ ناممکن ہوتا ہے، ہر چیز تو ممکن ہوتی ہے اس کے لیے، وہ کچھ سب کچھ ہی کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن اس بادشاہ نے اپنے گھوڑے کے، یعنی جائے کہ اپنے لیے، اپنا تو چھوڑ، گھوڑے کے لیے بھی وہ اس کی خوراک میں یا دوا میں یعنی شراب کی آمیزش کو برداشت نہیں کیا، اور وہ گھوڑا اس کا مر گیا اس حالت میں، لیکن بادشاہ نے وہ برداشت کر لیا. علامہ اقبال نے اس نظم کو کنکلوڈ کیا ہے کہ مرد حق نے پھرنا فرمایا طلب وہ تیز گام، شان تقویٰ اور ہے کچھ اور راہ رسم و عام. کہ تقویٰ کی شان کچھ اور ہے کہ آپ کو کسی درجے میں بھی جھکنا نہیں ہے، اور راہ و رسم و عام کچھ اور ہیں. یعنی آپ سماج میں دیکھیں گے، معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو گنجائش مل جائے گی. تو اب اصول یہ ہے کہ اپنے لیے آپ کو روش جو اختیار کرنی ہے وہ فتوے کی نہیں کرنی، بلکہ تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہے. اپنے لیے تقویٰ، دوسرے کے لیے فتویٰ، اور اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں اپنے لیے عزیمت، دوسرے کے لیے رخصت. یہ اصول ہے دین کا. خاص طور پہ ان تحریکی جو لوگ ہیں جو کہ اس دعوت و اقامت دین کی جدوجہد میں شامل ہیں، ان کو یہ اصول اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہر وقت. اچھا، اب اگر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ مجھے تقویٰ اور عزیمت کے رستے کو اختیار کرنا چاہیے اور دوسرے کو گنجائش اور فتویٰ اور رخصت والا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، تو آپ اپنی جگہ پر اب سوچئے کہ آپ کو کس روش کو اختیار کرنا چاہیے. تو آپ کو بھی بڑے ادب سے گزارش ہے کہ تقویٰ اور عزیمت کے رستے کو اختیار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے مفتی سے جا کر آپ بات کریں تو وہ آپ کو گنجائش بھی دے دے گا، اور یقیناً دے دے گا، لوگ معاشرے میں ایسے موجود ہیں. لیکن میں آپ کو وہ رستہ بتا رہا ہوں کہ جو عزیمت کا رستہ ہے. جن لوگوں نے معاشرے میں رہ کر ان رسومات کو، جن کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ دینی رسومات، وہ انقلابی رسومات، ان کے وہ علمبردار اگر بنتے ہیں تو پھر ان کو وائٹل رول پلے کرتے ہوئے اپنے آپ کو پھر عزیمت کے رستے پہ لے کر جانا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے.